اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمیت فوت شدگان کی ایصال ثواب کے متعلق گفتگو جاری ہے۔ حضرت سیدنا یسعد بن غالب رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ میری یہ عادت تھی کہ میں اکثر حضرت رابعہ رحمۃ اللہ تعالی علیہا کے لیے ایصال ثواب کرتا، کبھی کلام پڑھ کر، کبھی تسبیح تحلیل کر کے، کبھی کوئی ہدیہ تحفہ یعنی کہ کوئی صدقہ جاریہ کے طور پہ یا کوئی صدقہ خیرات میں ان کی روح کے لیے ایصال ثواب کرتا رہتا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک دن ایسا ہوا کہ حضرت رابعہ مجھے خواب کے اندر ملی، تو مل کر فرمانے لگیں کہ اے اللہ کے بندے، تیرا ہدیہ یعنی تو جو کچھ بھی میرے ایصال ثواب کے لیے کرتا ہے وہ ہدیہ ریشم کے کپڑے کے اندر لپیٹ کر نور کی تشتری کے اندر رکھ کر یعنی کہ نور کی برات تھال کے اندر رکھ کر وہ تحفہ ہمیں پیش کیا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ آگے حضرت رابعہ نے مجھے یہ فرمایا کہ اسی طرح زندوں کی دعائیں جب وہ اپنے فوت شدگان بھائیوں کے لیے کرتے ہیں تو وہ ان مرنے والوں کو پہنچتی ہیں، سبحان اللہ۔ اور ساتھ ساتھ جو اللہ نے فرشتوں کی ڈیوٹی لگائی ہے وہ ہدیہ قبر والوں تک پہنچانے کے لیے، فرماتے ہیں کہ جب وہ فرشتے تحفہ لے کر اس قبر والے کے پاس پہنچتے ہیں تو صرف یہ نہیں کہتے کہ یہ تحفہ تمہارا آیا ہے قبول کر لو، بلکہ اس سے اس کا نام بھی لیتے ہیں کہ تیرے فلاں رشتہ دار نے، تیرے فلاں دوست نے، یا تیرے فلاں بیٹے نے یا بیٹی نے یا گھر والوں نے، بھائیوں نے یہ تحفہ تیرے لیے بھیجا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو وہ بتا کر اس کا نام لے کر اس قبر والے کو کہا جاتا ہے کہ اب یہ تحفہ تو اپنا قبول کر۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو میں تمہیں یہ وصیت حکم دے رہا ہوں کہ میرے فوت ہو جانے کے بعد جب تم مجھے غسل دے لو، تو فرمایا کہ غسل دینے کے بعد جب مجھے تم کفن پہناؤ تو اس وقت میری پیشانی پہ بھی اور میرے سینے پہ بھی فرمایا کہ بسم اللہ لکھ دینا۔ سبحان اللہ۔ تو حضرت امام حلبی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ جب حضرت امام شافعی کا انتقال ہو گیا تو ان کے بیٹے نے اپنے باپ کی وصیت پہ عمل کرتے ہوئے جب باپ کو غسل دے لیا، کفن دینے لگے، تو اس وقت ان کی پیشانی پہ بھی اور سینے پہ بھی بسم اللہ لکھ دیا۔ اور پھر فرماتی ہیں کہ جنازے کے بعد جب قبر کے اندر رکھے گئے، مٹی ڈالے گئی، دفنا دیے گئے، تو کچھ دنوں کے بعد بیٹے نے باپ کو خواب کے اندر دیکھا، اور پھر بیٹے نے باپ سے پوچھا کہ جو تم نے مجھے وصیت کی تھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھنے کی، اس کا کوئی فائدہ بھی ہوا یا نہیں؟ تو آگے سے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے بیٹے کو قبر کے اندر اپنی ہم بیتی بتاتے ہیں، سناتے ہیں، فرمانے لگے کہ میرے پاس قبر کے اندر عذاب کے فرشتے آئے، جب وہ میرے قریب آئے تو انہوں نے جب میری پیشانی پہ بھی اور میرے سینے پہ بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھا ہوا پایا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے کہ آؤ چلتے ہیں کہ اس نے تو اپنے آپ کو عذاب سے بچا لیا۔ سبحان اللہ۔ یہ تو عذاب کے بچنے کا ذریعہ اپنے ساتھ لایا ہے، یعنی کہ اس نے جو سینے اور پیشانی پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو لکھا ہے
یہ دلیل ہے کہ اس نے اپنے آپ کو ہم سے عذاب سے بچا لیا ہے۔ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم سینے یا پیشانی پہ لکھ دی جائے تو بسم اللہ کے ذریعے سے وہ قبر کے اندر مرنے والا عذاب سے بچ جاتا ہے۔ تو جس کے لیے پورا قرآن پڑھ کر ایصال ثواب کیا جائے، جس کے لیے اور صدقہ خیرات کا انتظام کیا جائے، یا جس کے لیے بہت سارے لوگ اکٹھے ہو کر قرآن شریف کا ذکر کر کے یا الحمد پڑھ کر یا سبحان اللہ الحمدللہ پڑھ کر جب اس کے لیے ایصال ثواب کریں گے تو کیا یہ چیزیں مرنے والے کو قبر کے اندر فائدہ نہیں دیں گی؟ تو رب ذوالجلال کی پاک بارگاہ کے اندر دعا کہ خالق کائنات ہمیں ان مسائل پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔